بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلمہ رد کفر۔ رد کفر یعنی کفر کو رد کرنا، انکار کرنا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے 6 پلرز ہیں: خدا پر یقین، فرشتوں پر یقین، کتابوں پر یقین، رسولوں پر یقین، آخرت کے دین پر یقین اور تقدیر پر یقین۔ ان 6 پلرز میں سے کسی ایک کو بھی انکار کرنا کفر ہے۔ کلمہ رد کفر میں بھی ایمان کے سارے پلرز پر یقین رکھتے ہوئے اور کفر کو رد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دینے کی یہ ایک بہترین دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتی ہوں تجھ سے اس شرک کی جو میں نہیں جانتی، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوئی کفر سے اور شرک سے۔ اس دعا میں انسان کفر، شرک اور تمام برائیوں سے بچنے کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ شیطان کا اختیار ہر بشر پر ہے۔ شیطان کا لفظی معنی خبیث، سرکشی اور مخالفت کرنے والا کے ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے صدیقین، صالحین، عابدین، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ کھلا دشمن شیطان سے بچا جا سکے۔ رد کفر میں کفر اور شرک دونوں سے توبہ اور بیزاری کی بات کی گئی ہے۔ کفر کو تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہے، اب شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یا اللہ کا انکار کر کے کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دینا، خواہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ فرشتہ، ولی یا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ اب کفر اور شرک ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی شخص میں پائی جاتی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کفر نہ کرے لیکن مشرک ہو، یعنی وہ شرک کرتا ہو، جیسا کہ مسلمانوں میں سے بہت سے کفر نہیں کرتے، اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پیر یا ولی کے بارگاہ میں ہماری حاضری ہماری خواہشوں کی تکمیل کر دے گی، یا پھر ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے پیغمبر، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، پس ضرور وہ حکم مانے میرا اور ضرور وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آگے ہے والکذب والغیبت والبیدت والنمیمت والفاحش والبہتان والمعاصی کلھا،
اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بخشش مانگتی ہوں۔ غیبت، چغلی اور بہتان کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا اشاروں یا الفاظ میں کہ اس کے سامنے کرے تو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ چغلی غیبت کی بدترین قسم ہے۔ چغلی اس غیبت کو کہا جاتا ہے جس غیبت کے ذریعے دو لوگوں کو لڑانا مقصد ہو۔ اور بہتان کہتے ہیں جو بات کہی اور اس میں نہیں ہے وہ بہتان ہے۔ اس کے علاوہ بدعت کہتے ہیں کوئی نئی چیز یا نیا کام جس کو انسان دین سمجھ کر یا عبادت سمجھ کے کرتا ہو، جس کی اصل بنیاد شریعت میں نہیں ملتی۔ اس کلمہ رد کفر میں تمام برائیوں سے بخشش کی طلب کی گئی ہے۔ آگے ہے وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ، اور میں اسلام لائی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔